وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم صحابہ کرام کو ایک بار روزے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے منبر پر تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اللہ کا قانون یہ تھا ان کے بارے میں کہ ان کی ایک نیکی کے بدلے میں اللہ ان کو ایک نیکی ہی دیتا تھا. ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے بدلے میں، ایک صدقے کے بدلے میں ایک صدقے کا ثواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ بات منوائی ہے کہ میری امت یعنی میں اور آپ امت محمدیہ کے اجر میں اضافہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کے اعمال میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا میں اتنا زیادہ ثواب بڑھا دوں گا. پھر بات مبہم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار آپ مزید بڑھا دیجیے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی امت کے ساتھ میری محبت یہ ہے کہ آپ کی امت ایک نیکی کرے گی میں اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر بھی خوش نہ ہوا تو پھر میں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار مزید بڑھا دیجیے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کی امت ایک نیکی کرے گی میں اس کی نیکی کو 30 گنا بڑھا دوں گا، 70 گنا بڑھا دوں گا. میں پھر بھی راضی نہ ہوا. پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ محبوب میں آپ کی امت کی ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دوں گا. پھر فرمایا کہ میں یہاں پر بھی خاموش نہ ہوا. فرمایا کہ ایک نیکی پھر میں نے ایسی طے کروائی اپنے پروردگار سے. میں نے کہا کہ اے میرے مولا اس کا اجر اتنا میری امت کو دینا، اتنا دینا کہ بے شمار دینا، یا تجھے پتا ہو یا لینے والے کو پتا ہو کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے. تو آپ حضرات توجہ فرمائیں گے کہ وہ نیکی کون سی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا، یا دینے والے خدا کو پتا ہوگا یا لینے والے بندے کو پتا ہوگا. وہ کوئی اور نیکی نہیں کہ امیر کر سکے غریب نہ کر سکے. وہ کوئی ایسی نیکی نہیں کہ مولوی کر سکے اور غیر مولوی نہ کر سکے. وہ کوئی ایسی نیکی نہیں کہ کوئی شہری کر سکے اور دیہاتی نہ کر سکے، بلکہ وہ ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بزرگ کر سکتا ہے. اور وہ نیکی ہے روزے والی. روزے والی نیکی کا ثواب اتنا زیادہ، جی ہاں اتنا زیادہ. آپ دیکھو فرض نماز پڑھو تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 27 درجے بڑھ جاتا ہے. اور اکیلے پڑھو گے تو ایک فرض کا ثواب 1 ملے گا. اسی طرح آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں جب آپ جائیں گے تو مکہ مکرمہ کے حدود میں آپ نے ایک نماز پڑھنی ہے اور اللہ نے آپ کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دینا ہے بھائی. اور اسی طرح اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آمین تو کہتے جاؤ بھائی. اللہ ہمیں مدینہ لے جائے تو وہاں جب آپ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کو ایک نماز کا ثواب 1,000
پتا یا لینے والے کو پتا. اب دیکھو جو آدمی 3 بار کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو 3 بار پڑھو یا 1 بار پڑھو، اتنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں کہ زمین اور آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ صبح شام پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 بار صبح پڑھ لے 3 بار شام کو، تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیں گے. تو ہر نیکی کی ایک لمٹ اور حد ہے. روزہ قیامت کے دن جب روزے دار بندہ اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو بھوکا رہا میرے لیے، تو پیاسا رہا میرے لیے، اب اس کا اجر بھی میں اتنا دوں گا کہ اللہ پاک قانون یہ ہے کہ قیامت کے دن نماز کا ثواب اللہ حضرت جبرائیل کو کہیں گے اس کو نماز کا ثواب دے دو، چل بھائی. اس کو روزے کا ثواب دے دو، نہیں اس کو حج کا ثواب دے دو، چل بھائی. اس کو زکات کا ثواب دے دو، ہر ثواب فرشتوں کے ذریعے سے. لیکن جب روزے دار کی باری آئے گی تو اللہ فرمائیں گے ہٹ جاؤ میرے ملائکہ، میرا بندہ میرے لیے روزے رکھ کے آیا تھا، اب اس کو اجر اور ثواب بھی میں خود دوں گا. ایک آخری حدیث اور سنیں. قیامت کے دن جب بندے کو بلایا جائے گا کہ فلاں بن فلاں آ جا بھائی، باپ کے نام سے پکارا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اچھے رکھا کرو، قیامت کے دن تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے نام سے پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں آ جاؤ، فلاں بن فلاں آ جاؤ. تو جب ایک آدمی کا نام لیا جائے گا تو ادھر سے ایک لائن بن جائے گی. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ جو بندہ تجھے حساب دینے کے لیے آیا ہے نا، اس نے ہمارے حق کھائے ہیں، اس نے ہماری حصے کھائے ہیں، اس نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، اس نے ہمارے قرضے کھائے ہیں، اس نے ہمارے لین دین کھائے ہیں. تو اللہ کہیں گے نماز کا ثواب دے دو، زکات کا ثواب دے دو، حج کا ثواب فلاں لینے والے کو دے دو. یوں ساریاں نیکیاں وہ جو لینے والے ہوں گے نا حقوق العباد ان کو دی جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے روزے کا ثواب اس کا ضائع نہ کرو، روزے کا ثواب اس کا رہنے دو، یہ کسی حقدار کو نہ دو، اس کے گناہ اٹھا کے اس کے ذمہ لگا دو. لیکن جو اس نے روزہ رکھا ہے نا، اس کے روزے کو ضائع نہ کرو، اس کے روزے کے ثواب کو کسی اور کے نامہ اعمال میں نہ دو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ کتنی بڑی اہم چیز ہے. تو کوشش کریں کہ آج الحمدللہ روزہ رکھا اور پورا رمضان روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سعادت عطا فرمائے. الحمدللہ.